السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج عاشورہ کا دن ہے اور صرف 2.5 یا 3 گھنٹے بچے ہوئے ہیں۔ 2.5 یا 3 گھنٹے کے بعد یہ پھر 11 محرم الحرام شریف کی شب لگ جائے گی، پھر اس کے بعد عاشورہ کا مبارک دن نکل جائے گا۔ اس لیے کہ عاشورہ کا دن بڑا ہی معتبر ہے، لیکن آج کے دن میں ایک کام آپ سارے احباب کو کرنا ہے۔ وہ ایک کام یہ ہے کہ اگر آج کے دن اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں عاشورہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و عطا سے 1 سال تک آپ پر موت نہیں آنے والی ہے، آپ انتقال نہیں کریں گے اگلے عاشورہ تک۔ اور اس دعا کو پڑھنے کی تاکید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین پاک کے شہزادے، جو کربلا کے میدان میں جب آپ تھے تو وہاں پر آپ بخار زدہ تھے، بخار میں مبتلا تھے، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ نے اس تاکید فرمائی پڑھنے کو، اور اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں بھی ملتی ہیں۔ اور یہ دعا ہے تو تھوڑی لمبی، یعنی پڑھنے میں آپ کو نارملی 7-8 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اگر آپ 1 سال کی اپنی زندگی کا بیمہ چاہتے ہیں، یا اپنی 1 سال اپنی جان کو آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے، 7 یا 8 منٹ نہیں دے سکتے، تو پھر کیا فائدہ۔ آج الحمدللہ رب العالمین 10 روزہ مجالس منعقد ہوئی ہمارے جامعہ میں، اور الحمدللہ محفل کافی کامیاب رہی، اور آج 10 بجے سے محفل اسٹارٹ تھی ہمارے یہاں، اس میں ہمارا خطاب بھی تھا ساتھ ہی ساتھ۔ اور ہم لوگوں نے مجلس کے بعد جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، عاشورے کی دعا ہم سارے لوگوں نے مل کر پڑھی۔ ہمارے اساتذہ شیخ المنطق حضرت العلامہ مولانا مفتی ذاکر حسین نوری مدثہ العالی، آپ نے یہ دعا پڑھی، اور ہم سارے لوگوں نے مل کر ساتھ میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہم لوگوں نے کی۔ اور یہ دعا جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پہ وائرل کی جا رہی ہے، ایک دعا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے جس کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے، علیحدہ کیا گیا ہے۔ وہ دونوں دعا میں اسکرین پہ لگا دوں گا۔ پڑھنے کا جو طریقہ رہے گا وہ یوں ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، آپ کو 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، اس کے بعد وہیں بیٹھ کر موبائل میں یا 2 کاپی پرنٹ کروا کے نکال لیں، جس طریقے سے آپ کو آسانی محسوس ہو اس طریقے سے پڑھے۔ بہتر تو یہ موبائل میں اب وہ نکلوانے جائیں گے، اس میں بھی وقت ضائع ہوگا، موبائل ہی میں پڑھ لے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لیے گا آپ، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے جو میں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور میں لگا دیا ہوں۔ یہ دونوں دعا ہے، پہلے آپ رائٹ والے کو پڑھیں گے، رائٹ والے کو جس میں صرف عربی ہے اور صرف یہ 1 صفحے پر ہے، یعنی 1 پیج پر، اور دوسرے والے میں جو 1.5 حصہ دکھ رہا ہے، پھر آپ اس کو پڑھیں گے۔ یہ ہے پورا پروسیس رہے گا پڑھنے کا، اس لیے کہ بھی مشکل سے 2.5 گھنٹے قریب وقت ہے۔ اگر ان 2.5 گھنٹوں کے اندر نہیں پڑھتے ہیں، پھر تو 11 محرم الحرام شریف کی شب چڑھ جائے گی، شب لگ جائے گی، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ دعا ہے جس کے تعلق سے روایتیں بہت ساری آئی ہیں، اگر اس کو بندہ پڑھتا ہے اگلے عاشورہ تک اس کے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ شخص انتقال نہیں کر سکتا ہے، لیکن جس کے مقدر میں ہی موت ہو تو وہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا میری باتوں کو، جس کے مقدر میں یہ دعا نہیں پڑھنا ہوگی تو وہ شخص نہیں پڑھ پائے گا۔ یعنی ابھی پڑھنے بیٹھے گا، سوچے چلو یہ کام کرنے کے بعد پڑھ لوں گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص پڑھنے بیٹھا، اس کے مقدر میں اس سال موت ہے، تو اس کے ذہن میں ضرور خیال آئے گا کہ چلو ابھی یہ کام کر لیتا ہوں، پھر آ کے پڑھ لوں گا۔ پھر وقت آیا، پھر سوچے گا نہیں تھوڑا سا اور کام ہے، اس کے بعد پڑھ لوں گا۔ اسی طرح وقت نکل جائے گا، وہ بھول بھی جائے گا۔ جس شخص کے مقدر میں موت ہوگی اس سال، وہ یقیناً نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے یہ دعا پڑھنے کی سعادتیں حاصل کیا، جو لوگ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل و عطا سے اگلے عاشورہ تک اس کے جان کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، وہ شخص انتقال نہیں کرے گا۔ تو فوراً جا کر دعا پڑھیے، وقت اجازت نہیں دے رہی کہ زیادہ اب آگے آپ کے ساتھ گفتگو کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ یہ کام کر لیں گے، یعنی نفل پڑھنے کے بعد دعا پڑھ لیں گے، آپ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا کا اہتمام کریے گا، اسی وقت دعا یعنی دعا آپ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور بہت شدت سے دعا مانگے، گریزاری کرے، روئیں گڑگڑائے مولا کی بارگاہ میں، اور مولا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا وسیلہ دے، شہداء کربلا کا وسیلہ دے، اور دعا کرے۔ اور اپنے لیے آپ پہلے دعا کر لیجئے گا، پھر اس کے بعد آپ یہ جو ہمارا ملک ہے، ملک ہندوستان، اس کی خوشی، سلامتی، چین و سکون، عافیت کے لیے دعا کرے خدا خدا۔ اور اس کے بعد کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن اتنا ضرور کریے گا، مولانا قمر گن عثمانی صاحب کے لیے دعا کریے گا۔ میں اپنی زیادہ تر ویڈیو میں اس بات کو مینشن کرتا ہوں، خدا را میں آج آپ سے پرسنلی دل سے گزارش کر رہا ہوں تاکہ آپ میری بات کو سنیں۔ ہو سکے ہم میں سے کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، کوئی تو ہو سکتا ہے ایسا۔ ہم لوگوں نے اتنے وقت سے دعا کو اہتمام کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہماری دعا قبول فرمائے۔ لیکن آج ہم جو اہتمام کریں گے، یہ دن مبارک ہے، اور مولا امام حسین پاک کا وسیلہ دیں اور دعا کریں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے۔ آج 4تھا سال چل رہا ہے، وہ جیل کے اندر ہیں،
ان کا جرم کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، وہ تحفظ ناموں سے رسالت کی حفاظت کر رہے تھے۔ میں اگر اس ٹاپک پہ گفتگو کروں تو کئی گھنٹے ہو جائیں گے۔ اور بھی دھرم کے لوگ ہیں، اگر کوئی دوسرا بولتا ہے، کیا مذہب اسلام میں ہم لوگ کو کبھی تو یہ تربیت نہیں دی گئی کہ ہم دوسروں کے خلاف بولیں؟ اور ہم لوگ کبھی بولتے بھی نہیں دوسرے دھرم والے کے بھگوانوں کے خلاف، یا کوئی بھی ہو ان کے ایشور گاڈ کے خلاف ہم لوگ بولتے بھی نہیں، اور ہمارا مذہب اسلامی ساری چیزوں کی تربیت نہیں دیتا۔ تو پھر یہ پہاڑی شیطان، پہاڑی کتے، ان کو کسی نے یہ ہمت دی کہ یہ بول رہے مذہب اسلام کے خلاف، اور جب ہم ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں ہی اندر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ بھی 14 سال چل رہا ہے، وہ بھی قید خانے میں۔ خدا را ان کے لیے بھی دعا کریے برائے کرم۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور میرے واسطے بھی دعا کریے گا تاکہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد میں کامیابی حاصل ہو، تاکہ میں شریعت مصطفیٰ کو اس روح زمین پر عام کروں اپنے علم کے اکارڈنگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اور آپ لوگ بھی سلامت رہیے۔ میں دعا کروں گا عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ غالباً یہاں 5:45 پر ہے عصر کی نماز، تو میں دعا کروں گا، آپ لوگ بھی دعا کریں ہمارے واسطے تاکہ میں بھی صحیح و سلامت رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔